السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما آمین رب العالمین۔ برادران اسلام اور عزیز نوجوان ساتھیوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آج ہم سب کے لیے بڑا خوشی کا موقع ہے۔ 10 محرم کے بہانے سے ہی سب لوگ اکٹھا تو ہو گئے، الحمدللہ۔ آج کی اس نشست میں جو وقت ملا ہے مجھے اور آپ کو سننے اور سنانے کا، انشاءاللہ اس نشست میں ہم کم وقت کی بنیاد کے اوپر 2 نکات پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک، ایک وہ نقطہ جو سورہ اعلیٰ میں بتایا گیا ہے، ایک وہ نقطہ جس سے میری اور آپ کی غفلت ہے۔ سمجھ میں آئے نا بات کرنا، منڈیا نہیں لانا، منڈیا ہلا تو بقرعید میں کیا ہوا دیکھے نا، پورے بکروں کو کاٹ دیے۔ بات کرا کیا بکرا آپ لوگوں سے کبھی کرا؟ پھر نہیں کرا اس کو کیا کرے؟ آپ کو کاٹے گا، نہیں کاٹے نہیں، بات کرتے بولے نہیں کاٹے، بات کرنا، بات کرنے کی عادت ڈالو۔ تو خیر مختصر یہ ہے تو 2 نکات پر ہماری کیا ہوگی گفتگو رہے گی آج کی۔ ایک سورہ اعلیٰ کا ایک فرمان، دوسرا ہماری غفلت۔ ٹھیک، یہ 2 نکات پہ انشاءاللہ گفتگو رہے گی۔ حفظ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کلام اللہ قرآن مجید کا نزول کر کے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ایک روشن شاہراہ قائم کر دی ہے۔ ایک روشنی وہ ہوتی ہے جو اندھیرے میں دکھائی جاتی ہے۔ اندھیرا ہے، راستہ نہیں دکھ رہا، ٹارچ مارا آدمی، فون کے ٹارچ مارا، بڑی ٹارچ مارا، راستہ دکھ گیا، یہ راستہ الگ ہے۔ لیکن ایک ایسا راستہ بتانا جو روشنی میں بھی روشنی کا کام کرے، وہ ہے کلام اللہ قرآن مجید، جس سے میری اور آپ کی غفلت ہے۔ کیوں؟ اب آئیے سب سے پہلی بات، سورہ اعلیٰ کی بات کو ہم آخری کے حصے میں رکھتے ہیں۔ پہلی بات جو ہے ہماری جو غفلت ہے اس طرف آتے ہیں انشاءاللہ العزیز، ہے نا۔ ابھی جو ہم نے آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے آج کی اس نشست اور مجلس کے لیے، ٹھیک ہے نا، وہ آیت کریمہ ہے سورہ احقاف کی۔ ٹھیک، سورہ احقاف کی 12 اور 13 نمبر کی آیت ہے یہ۔ اس میں اللہ رب العزت نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ پڑھتے جو ہے ملٹی وٹامن آ جاتے باڈی کے اندر، طاقت، نقاہت، یوں نہیں۔ ایک ٹائم کا کھانا آج نہیں کھاتے اتنا پریشان ہے ہم لوگ، نہیں رات میں تو دے دیے سحری میں، اچھا اب دوپہر میں موسم بھی اللہ کے کرم سے ٹھنڈے ہی رکھے اللہ تعالیٰ، ہے نہیں، اب دیکھے دیکھے تک پھر لقمے تیار ہے، تو اس کے لیے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ان آیتوں کے اندر کیا کہا یہ لینا ضروری ہے، جس سے میری اور آپ کی غفلت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ فرماتے ہیں کہ ان الذین قالوا، بے شک جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ کیا بولے بھائی؟ بے شک جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اس پر جم بھی گئے، پیروں کو جما دیا، آؤ کون آتے دیکھ لیں گے، کس کی طاقت میں دم ہے دیکھ لیں گے، کون جھکا سکتا ہے دیکھ لیں گے، کون مٹا سکتا ہے دیکھ لیں گے، یہ ثم استقام ہے۔ اس کے بعد کیا بولے؟ جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا جو ہے بتایا گیا، ان کے صفت کیا بتائی گئی، یہ لے کے جاؤ انشاءاللہ عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ لے کے جاؤ، اپنے زندگیوں میں لانے کی کوشش کرو۔ قرآن کا ایک مزاج ہے اپنا، اس کو نہیں سمجھ سکے ہم لوگ آج تک، نہیں سمجھ سکنے کی بنیاد پر آج تباہی کے دہانے پہ آگئے پورے کے پورے۔
نا. چلو تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا کہ بے شک جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اس پر جم گئے، تو اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کی صفت کیا ہوگی آخر؟ کیا ان کا انداز رہے گا؟ کیا ان کی سوچ رہے گی؟ کیا ان کی فکر رہے گی؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کس کا بھی ڈر نہیں رہتا سوائے اپنے رب کے، نہ انہیں کوئی غم ستا سکتا ہے. اور آپ ذرا ٹھنڈے دل سے جائزہ لے لینا. نہیں اگر اتفاق کے رات کے 12 بجے جو ہے نا علاؤدین کوٹھی کے دروازے میں پولیس آ کے چیکنگ شروع کری، سمجھو کتنے لوگ 2 نمبر کو جا کے آتے پتہ ہی نہیں ہے اس کا، کتنے لوگوں کا شوگر بڑھ جاتا پتہ ہی نہیں ہے اس کا، کتنے لوگوں کی بی پی بڑھ جاتی پتہ ہی نہیں ہے اس کا. کیوں؟ ایک پولیس سے ڈر رہے ہیں آپ. ڈر اگر اللہ رب العزت کا ہے تو پھر کس سے بھی نہیں ڈر سکتا انسان. آؤ ذرا دیکھتے ہیں وہ ڈر کیسا نکالنا ہے. اور پھر ہمارے اسلاف کے جو کارنامے ہیں نا، آپ لوگوں کو تکلیف جھیلنی نہیں پڑی اسلام کے واسطے. کبھی جھیلنا پڑا کیا بھائی؟ کبھی کوئی مارے آپ کو اسلام کے واسطے؟ کوئی کپڑے پھاڑے آپ کے؟ کوئی کھانا چھین لیا آپ کا؟ کوئی گھر پہ پتھرے مارے آپ کے؟ کچھ بھی نہیں معلوم، نہ تکلیف نہیں معلوم ہے تو پھر اس کا اثر بھی نہیں رہتا. جب تک کہ تکلیف نہیں جھیلیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ماجرا کیا ہے آخر، ہے نا. تو اسلام جو ہے ہمارے پاس ایک اصول ہم نے بنا لیا ہے. کیا اصول بنا لیا ہے؟ میٹھا میٹھا میں کڑوا کڑوا تھو، ہم بنا لیے ایسا نہیں. تو آؤ ذرا آج کی نشست میں دیکھتے ہیں کہ اسلام کس چیز کا نام ہے آخر. کیا پیٹ بھر کے کھانے کا نام ہے؟ اچھے کپڑے پہننے کا نام ہے؟ بہترین گھر بنا کے ناز و نخرے کرنے کا نام ہے؟ اچھی گاڑی میں پھرنے کا نام ہے؟ بینک بیلنس بنانے کا نام ہے؟ سب سے مالدار میں کہلانے کا نام ہے؟ یہ نام ہے کیا اسلام کا؟ نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا. مکے کے 13 سال سے مدینے کے 10 سال تک، میں تو یہ کہنے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا کہ مکے کے 13 سال سے زیادہ کربناک مدینے کے 10 سال ہیں. کبھی آپ اسٹڈی کر لو اس کی انشاءاللہ. کوئی بھی زیادہ کتاب مت پڑھو، ایک کتاب پڑھ لو الرحیق المختوم. صفی الرحمان مبارک پوری صاحب نے جو کتاب جو لکھے ہیں نا صاحب، سبحان اللہ و بحمدہ، میں تو کہوں گا کہ یہ نوجوان بیچارے چبوتروں پہ بیٹھ کے فونوں میں دیکھ کے وہ کر کے چیٹنگ کر کے اسنیپ چیٹ بول کے وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے. یہ قوم سمجھ میں نہیں ڈھونڈنا پڑ رہا ہے لوگوں کو. یہ پورے نوجوان جمع ہونا یا ہے الرحیق المختوم الحمدللہ لے کے بیٹھیے. جس کو پڑھنے آتا ہے پڑھ کے 2 پیج 4 پیج 5 پیج سناؤ لوگوں کو. نبی کی سیرت ہے پوری، وہ صحابہ کے واقعات ہے پورے، وہ صحابہ کے جذباتی مناظر ہے اس کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی نگرانی اور تربیت کیسے کی اس کتاب کے ذریعے سے آپ کو ملے گی انشاءاللہ العزیز. ہم پڑھتے ہی نہیں اصل میں نا، عادت ختم ہو گئی ہماری پڑھنے کی، لکھنے کی اور پڑھنے کی دونوں عادت ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے آج گمراہ ہو گئے. خیر آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ اسلام شروع ہوتا ہے قربانیوں پر. اسلام شروع ہوتا ہے قربانیوں پر، اور اس کا جو ہے مکمل بھی اگر ہوتا ہے تو قربانی پر. جی ہم نہیں جانے آج تک، ہم صرف چلتی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کے عادی بن گئے، ہے نہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں، اچھا سننا میرے نوجوان ساتھیوں، تم لوگ سمجھ میں آئے گی بات. ہماری ذمہ داری کیا ہے آج؟ لے کے جاؤ انشاءاللہ العزیز، ہے نا. لے کے جاؤ، ذمہ داری قبول کرو. آپ لوگوں بھی ذمہ دار ہے قوم کے نا. نہیں میرے بال سفید ہے تو میں ذمہ دار ہوں کیا اس کا؟ نہیں، آپ بھی ذمہ دار ہے اس کے، میرے سے زیادہ آپ ذمہ دار ہے اس کے. نوجوان ہیں بھی آپ، نہیں ہے میں ہانپ سکتا ہوں بھاگ کے، آپ نہیں ہانپتے. آپ کے پاس اسٹیمنا زیادہ ہے، آپ کے پاس طاقت زیادہ ہے، میرے پاس کم ہو گئی، ہے نہیں. تو آپ لوگ ذمہ دار زیادہ بیک ڈور سنبھالنا چاہیے نا، ہے نہیں. تو 40 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں شارٹ بتاتا ہوں، پورے واقعات لگے گا تو پھر عشاء بھی پڑھ لینا پڑتا اپنے کو، نہیں پھر افطار پھر شیعوں کے جیسا بعد میں کرنا پڑتا. خیر تو مختصر بات یہ ہے کہ رسول اللہ کو جو ہے نا وحی دی گئی، رسول اللہ وحی لے کر کے آئے اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ملاقات ہوئی اور کہنے لگے کہ دیکھو میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا. ماں نے سنبھال لیا الحمدللہ، آپ کی جو ہے نا دادرسی کی، آپ کو ہمت دلائی. مختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمت میں آ گئے اور پھر آرام کرنے لگے. وقفہ گزرا 6 مہینے کے عرصے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایک زبردست بوجھ جس کو بولا جاتا ہے وہ بوجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پہ ڈالا. آج ہم نہیں کر رہے یہ کام. سب سے پہلی بات غور سے سنتے جانا ذرا باتوں کو انشاءاللہ. بعد میں وہ ریکارڈ ہوتا آتا پھر سننا الگ بات ہے، لائیو سننے کی بات الگ رہتی نہیں رہتی انشاءاللہ. تو بولے گا مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوا سورہ مدثر کی آیتوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو بات سمجھائی گئی. کیا سمجھائی گئی؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آرام کرنے کے لیے نہیں ہے، بیٹھنے کے لیے نہیں دی گئی نبوت آپ کو،
हाँ, इत्मीनान हासिल करने के लिए नहीं देगी ना वो आपको। उठो, रसूलुल्लाह से कहा जा रहा है उठो, क्या करना उठ के? लोगों तक दीन की तालीम पहुंचाओ और वो बात बताओ जो पिछले नबियों ने अपनी उम्मतों को बताया था, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून। अब जरा यहाँ रुक के थोड़ा बात करता हूँ आप लोगों से मैं। क्या एक भी आदमी को एक दिन में हमने कहा कि भाई कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाएंगे? बताया कभी? बस सही से बोलना, नहीं बताया ना। फिर हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमने गफलत अख्तियार कर ली, जिसकी वजह से आज माशरा ओयो के रूम तक पहुंच गया, जिसकी वजह से माशरा औरतों के कपड़े छोटे पहनने पर आ गया, जिसकी वजह से माशरा शराबी बन गया, जिसकी वजह से माशरा गंजटी बन गया, जिसकी वजह से माशरा रिश्वत लेने वाला बन गया, जिसकी वजह से माशरा जो है ना महर देने के बजाय जहेज लेकर के जो है ना वलीमा करने वाला बन गया। क्यों? हमने ये काम छोड़ दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून। तमाम लोग जमा है, खानदान कबीला, पड़ोसी अड़ोसी, जानने वाले, सादिक़ और अमीन का लक़ब देने वाले सब जमा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जब कानों तक पड़ी तो लोगों ने क्या किया? वो नबी, सुभान अल्लाह, जिसको सादिक़ और अमीन का लक़ब दिया गया, वो नबी जिसकी खूबसूरती के चर्चे होते थे लोगों की महफिलों में, वो नबी जिसके अखलाक और किरदार की बातें हुआ करती थी, वो नबी जिसकी अमानत में कोई शक नहीं किया करता था नबूवत से पहले। आज क्या हो रहा है कि रसूलुल्लाह ने दावत का काम शुरू किया अल्लाह के हुक्म से और कहा कि कह दो नहीं है कोई माबूद, ना लात बड़ा, ना उज़्ज़ा बड़ा, ना मनात बड़ा, कोई बड़ा नहीं है, ना हुबल बड़ा है। बड़ा अगर कोई है तो अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू है। आओ उसकी बारगाह में, आओ उसकी तरफ, आओ ईमान कबूल करो, आओ उसको मान लो, कह दो अपनी जबानों से नहीं कोई माबूद इबादत के लायक सिवाय एक अल्लाह के, कामयाब हो जाएंगे। बुरी बात थी क्या है? अरे फिर कहां सो गए भाई? इफ्तार में क्या क्या है बोल दो भाई, जग जाती कौम ये नको ऐसा। अरे क्या है, अभी याद दिलाया, अभी कभी में सबक भूल जाते हैं हम लोग, फेल हो जाते। इस वास्ते नीट का पेपर लीक हो गया हम लोग चेहरा कदा करने से। खैर, तो मुख्तसर बात क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का काम जब किया तो सबसे पहले हुआ क्या? हुआ ये कि जिन लोगों के दिलों में अपने बनावटी वलियों की मोहब्बत थी, अपने बनावटी बुजुर्गों की मोहब्बत थी, अपने खानदानी मंसूबा बंदी की मोहब्बत थी, जिन्होंने अपने बुजुर्गों के जो ना चेहरों के बुत बनाकर खड़े कर कर उनको पूजना शुरू कर दिया था। आज कब्र में डाल के पूज रहे, जब खड़ा करके पूछते थे, इतना फर्क है, कुछ भी नहीं उससे ज्यादा, लेकिन काम तो वही है, दोनों का काम भी वही है। खैर, मुख्तसर बात क्या है, अल्लाह के नबी ने कहा जो कर रहे हैं ना बाबा ये सब गलत है, अल्लाह की तरफ आ जाओ कामयाब हो जाएंगे। लोगों ने क्या किया? यहाँ से है जिंदगी का आगाज जिसको हमने भुला बैठा है आज, अच्छे लुक़्मों के जरिए, अच्छे घर के जरिए, बैंक बैलेंस के जरिए, सोने चांदी के जरिए, नफसानी ख्वाहिशात के जरिए, ये काम कुछ भुला के बैठ गया। अहले ऐसा नहीं कर रहे हैं, काम लाके बताइए आप कोई कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ढूंढ के लाइए आप। ये काम हम लोग नहीं करें। मस्जिद में बुला के जुम्मे के दिन समझा देना बहुत बड़ा कारनामा है हमारा है। इतवार के दिन लोगों को 10, 12, 15, 20, 25 जो भी है उनको बुला के समझाना बहुत बड़ा कारनामा है। नहीं, ये काम गलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त के नबी को हुक्म दिया गया जाओ लोगों के दरमियान में पूछो। अल्लाह के नबी के ऊपर पत्थर बरसाए गए, रेत बरसाई गई, तो कुर्बानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दी सफा और मरवा की पहाड़ी पे खड़े होकर के ये अल्फाज बिखेर करके कि आ जाओ एक अल्लाह की तरफ, तो आपके साथ फूलों का हार नहीं पहनाया गया, आपको जो है ना लक़ब से नहीं नवाजा गया। अब सब खत्म हो गया, सादिक भी चले गया, अमीन भी चले गया, अच्छा आदमी भी चले गया, अखलाक वाला बद अखलाक हो गया सब। क्यों? आपने एक अल्लाह पर ईमान लाने की बात की, आपने तौहीद की बात की, जिसकी वजह से लोग बिखर करके आ गए। हम कभी भी ये करेगा काम भाई? हेलो, नहीं करे हम लोग ना। हत्तल इम्कान तो ये हो गया कि मेरा रिश्तेदारी कोई ससुराली हो, बिल्खुसूस जरा ससुराल वालों का दबदबा बहुत चल रहा है आजकल, बिल्खुसूस कोई ससुराल रिश्तेदार और साले के बच्चे की बर्थडे है, फोन आ गया, कहाँ है बी माँ, कहाँ है तुम्हें, तुम्हारे मियाँ आ रहे नहीं आ रहे, शाम में बेहतरीन दावत है, देखो बिके काटना है, जल्दी आ जाओ तुम लोग, बुलाओ पहले रहना भाई। देखो चलो जोरू के कान में बात आते जोरू मर्द को बोल देती, देखो जाना है कुछ भी करो। अब आदमी तौहीद परस्त है कि नहीं है कि अल्लाह को मानने वाला है कि नमाजी है कि बेनमाजी है कि जोरू के दबाव में ऐसा रहता है कि चले जाना भाई, नहीं तो 8 दिन तक घर में गड़बड़ होती है। खत्म हो गई बात हमारी जिंदगी की।
समझे क्या हमने? कुर्बानी देने का जज्बा हमारे पास कहाँ है? कुर्बानियों से इस्लाम शुरू हो रहा है। ये पहली कुर्बानी थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। मेरे आका ने कुर्बानी अगर दी तो ताइफ की सरजमीन पर मुसलसल 10 दिन तक मारा गया आपको, मुसलसल 10 दिन तक खून रिश्ता रहा आपके जिस्म से, मुसलसल आपके चेहरे पर जख्म आते रहे, मुसलसल आपके पैरों पे खून जमा होता रहा, मुसलसल भूख और प्यास बर्दाश्त करनी पड़ी, मुसलसल दुश्मन जो ना गलियों में भगाता रहा, मुसलसल दुश्मन पत्थर मारता रहा। ये कुर्बानी के बाद तो ताइफ की सरजमीन आज मुसलमानों से भरी पड़ी है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये आयत को याद कर लो अच्छे तरीके से। हमीम सज्जा की आयत कुछ और है, लेकिन ये आयत मैं आपकी ताकत के लिए दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, किधर जिंदगी है हमारी? हम क्या रहे हैं आखिर? कुर्बानी देने का जज्बा ही नहीं है मुसलमान के पास। अरे ये तो कुर्बानी बहुत बड़ी है कि मार खाना, जान लेना, जान देना, गर्दन कटाना, हाथ कटाना, नाक कटाना, कान कटाना अलग बात है। एक कुर्बानी तो मुसलमान देना भूल गया, फजर की नमाज की। उठते हैं फजर में, मस्जिद वीरानी का शिकवा कर रहे हैं आज। इमाम मौज़न इंतजार कर रहे हैं, कोई आए तो नमाज पढ़ लेंगे भाई। 2 आदमी मुसल्ली, 4 मुसल्ली, 6 मुसल्ली, आबादी पूरी मुसलमानों की। सुबह 8 बजे 9 बजे देखो बिसान मुंह जो ना मनहूस मुंह शैतानी मुंह ले लेके बाहर निकल के सलाम करके जाते रहते। कौन सी कुर्बानी की बात करो मैं आपसे? इस्लाम शुरू हुआ कुर्बानी से, और जब तक कि आप कुर्बानी नहीं देंगे इस्लाम को आप समझ नहीं सकेंगे। याद रखो, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, नमाज पढ़े तो क्या कुर्बानी है? कुछ भी कुर्बानी है क्या आपकी उसके अंदर? आप नहीं पढ़े तो मुसलमान जो है काफिर हो जाते हैं, पढ़े तो मुसलमान डर के पढ़ ले रहे हैं, वो नहीं पढ़े तो फिर बेईमान काफिरों में शुमार हो जाते, भाई मुशरिकों में चले जाते। पढ़ लो, नमाज बेहतर है। कुर्बानी का है आपकी इसके अंदर? कुर्बानी वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के तहत हो। आओ, माँ सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शर्मगाह में बर्छी मारकर शहीद कर दिया गया इस्लाम की पहली खातून कुर्बानी। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जाना अरब की रेत में घसीटा गया, लोहे के जरा पहना कर गर्म धूप में डाल दिया गया, वादी बता के पहाड़ों पर डालकर पीठ से घसीटा गया। पीठ की सारी चमड़ी उधेड़ दी गई, निकल गई, चेहरे पर जख्म आ गए, सर पर जख्म आ गए, चीखता चिल्लाता रहा एक गरीब बंदा, भूख और प्यास से बिलखता रहा है अल्लाह का बंदा। कुर्बानी, कुर्बानी के बाद क्या हुआ? बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये कुर्बानियां दी, उसके बाद क्या हुआ? ले जाओ इस नौजवान साथियों, तुम्हारी कुर्बानियों की जरूरत है आज इस्लाम को पनपाना है, इस्लाम को बुलंदी तक ले जाना है, दुश्मनों का मुंह बंद करना है, मसाजिद को आबाद करना है, टूटी हुई मसाजिद को फिर बनाना है, मदरसों से जो बच्चे बिखर गए उनको पकड़ के फिर से हाफिज बनाना है इंशाअल्लाहुल अजीज। किधर हमारी जिंदगी को कुर्बानी देने का जज्बा ही खत्म हो गया हमारे अंदर से। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ईमान कबूल करे तो आखिरी वक्त तक जब कुर्बानियां दी, अपने आप को इस्लाम के लिए वक्फ कर दिया। जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर बुलाया गया, मेराज में गए रसूलुल्लाह, तमाम तर वाक़यात हालात दरपेश आए, और जब जन्नत में जाने की बारी आ रही है तो जिब्राइल है और रसूलुल्लाह है, और जब जन्नत के दरवाजा खोला गया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दाखिला लिया, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाखिला लिया, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और आपके आका फरमाते हैं, जिब्राइल या कोई और भी है क्या? मियां तेरे मेरे अलावा दोनों हैं, जन्नत में तो कोई भी नहीं रहता, कोई आया नहीं अभी तक। फिर ये आवाज किसके कदमों की आ रही है? तेरे मेरे अलावा। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बशारत दी और कहा कि या रसूल अल्लाह, आपका बिलाल जमीन पर चलता है, उसके कदमों की आवाज को अल्लाह जन्नत में सुनाता है। ये कहां से लाएंगे लोग कहां से लाएंगे दोस्त? नबी की शान में एक जालिम औरत ने गुस्ताखी कर दी, माविया रज़ियल्लाहु अन्हु को आदमी ने गालियां दे दिया, और मैं खाने में मसरूफ हूं। कौन सी कुर्बानी है आपके पास? क्या कुर्बानी आज तक दी है आपने? कोई नहीं देना, कोई खत्म मामला, कुर्बानियां देने का खत्म हो गया। मूसा बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीर मालदार के बेटे, इस्लाम के खातिर माँ बाप खानदान दोस्त रिश्तेदार मक्का सब कुछ छोड़ करके मदीने की तरफ रसूलुल्लाह के हुक्म पर जो है ना हिजरत करके चले गए। आप पहला आदमी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले पहुंचने वाले। मूसा बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने की सरजमीन पर जाके क्या करे? आप आराम की नींद सो गए, पेट भर के खाना खाए? नहीं भाई वो सताए मेरे को मक्के में, अब जरा आराम कर लेता हूं। नहीं, मदीने में जाने के बाद दावत और तबलीग का वो कारनामा अंजाम दिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना पहुंचने से पहले कई कबीलों के लोग इस्लाम के आगोश में आ गए थे। हम क्या कर रहे हैं आज?
ہمارے پڑوسی کو ہم نہیں بتا سکے اس لیے کہ جان دو بھائی ذرا وہ تیز ہے، بتایا دو کہاں لڑائی جھگڑے کر لیتے بیٹھیں گے. لڑائی جھگڑا کرنا اس کے واسطے، تبھی تو قربانی ہے آپ کی، پتا چلے کہ آپ کتنے اسلام والے ہیں، کتنے ایمان والے. نہیں کر سکتے ایک آپ. مصعب بن عمیر کی قربانی کو یاد رکھو. اور پھر بدر کی سرزمین پر جو 13 صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، کون تھے وہ لوگ؟ کیوں؟ بیوی ان کے پاس بھی تھی، بچے ان کے پاس بھی تھے، اولاد ان کے پاس بھی تھی، تجارت ان کے پاس بھی تھی، گھر ان کے پاس بھی تھا، جینا ان کو بھی تھا، شوق ان کے پاس بھی تھا، لیکن اسلام کے خاطر قربانی دے کر کے کہا کہ بیوی کو یتیم بیوہ کرانا ہمارے لیے منظور ہے، بچوں کو یتیم کرانا گوارا ہے، اپنے نفسانی خواہشات کو قربان کرنا جو ہے نا گوارا ہے، لیکن اسلام پر آنچ آنا گوارا نہیں. یا رسول اللہ حکم کر دیجئے بس آپ دشمنوں کی اینٹ سینٹ بجا دیں گے. 313 کی تعداد 1000 کا وہ حشر کرے کے رکھی. آج تک لوگ پریشان ہیں کیسا لڑے لوگ بول کے. آپ لڑے کبھی اسلام کے واسطے؟ نہیں، لیکن گرل فرینڈ کے واسطے لڑتے. یہ تیری یہ میری، انہیں میرے کو بولی تھی پہلے، تیرے کو کیسا بولی، پھر تیرے پاس کیسا، لڑو قتل کر لو. ہمارا حال تو یہ ہے دوست، دکھ ہوتا ہے. قربانیاں دینے کا جذبہ پیدا کرو اپنے اندر. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا عظیم قربانی. مدینے کی سرزمین ہے، بحر روما کا کنواں ہے، پانی پینے نہیں دے رہا یہودی، پانی بند کر دیا، پریشان ہیں لوگ، مسلمان پریشان ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا ہے بھئی یہ، کوئی ہے آدھا کنواں خرید لے، اس میں سے آدھا کنواں خرید کے جناب مسلمانوں کے حوالے کر دے. یہ قربانی کہاں سے لائیں گے دوست، کہاں سے لائیں گے؟ مسجد میں گئے تو بیچارہ جو چندے کے ڈبے آتے، مت کے پرانی 10 کے نکلنا ہو. اگر یوں متنے میں اندازہ نہیں رہا، ادھر ادھر دیکھتے تھے کہ 100 کی چلے گئے سمجھو آپ. 100 چلے گئے استاد. آج تک تو گٹکا بھی بند، چائے بھی بند. کون دیں گے بھائی قربانی؟ کیسے دیں گے قربانی؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مکے میں لٹے پٹے آئے تھے، یہاں آ کر کے رسول اللہ کی بات پہ کہا کہ مال لے لو رسول اللہ، کتنا ہونا ہے لو، کسی مانگنے کی ضرورت نہیں، میں دینے کے لیے تیار ہوں. پورے کا پورا کنواں خرید کے مسلمانوں کے حوالے کر کے بولا کہ میں بیچتا ہوں نہیں پانی، مسلمان لے لو، فری میں لو، اور کوئی دوسرے بھی ہے تو آگے لے جا سکتے پانی. یہاں سے کہاں سے لائیں گے یہ قربانیاں؟ کون دیں گے قربانیاں؟ نہ پڑھا لکھا ذمہ دار آدمی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، نہ نچلے طبقے کا کوئی آدمی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. تماش بھی ان گاڑوڑی کا کھیل چل رہا ہے، تماشا دیکھتے بیٹھو، کون پہلے بولتے کہ کون کیا بولتے کہ یہ میری ذمہ داری تو نہیں ہے، میں بولا تو کچھ تو بھی ہوتا کہ کیا ہے. یہ ختم، ہماری زندگیاں یہیں تک رہ گئی خالی، جس کی وجہ سے اسلام کہاں سے کہاں چلے گئے. آج ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ ہم لوگ آ گئے، پھر بھی ہمارے اندر جو ہے نا ہوش پیدا نہیں ہو رہا ہے. اٹھنے کی ضرورت ہے، اٹھنے کی ضرورت ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قربانی کیا کم ہے؟ حضرت حمزہ کی رضی اللہ عنہ کی قربانی کیا کم ہے؟ کہ قربانی کبھی پڑھے ہم لوگ بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کا دن قربانی کا ہی ہے نا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں آج قربانی دے کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہم کسی کے آگے سرنڈر نہیں ہوتے بابا، ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے بابا، ہم کسی کو جو ہے نا اپنے اس کے سامنے جھک کر کے اس کو طاقتور نہیں بناتے بابا. الحمدللہ میرے نانا کی تربیت، میرے نانا کی سیرت، میرے نانا کا علم، میرے نانا کے اصول میرے ساتھ ہیں، لہذا ان اصولوں کے تحت میں آ گیا ہوں. تم میرے ساتھ کوفی والے کتنی بھی غداری کیوں نہیں کر لو، لیکن میں اپنے اصول پہ قائم رہوں گا، اور جو اصول ہوتا ہے اس کو اپنا کے رہوں گا. اور اس اصول کو اپنا لیا اور سامنے والے کے سامنے سرنڈر نہیں کیا، گردن نہیں جھکائی، اپنی گردن کو کٹوانا گوارا کر لیا. یہ قربانی کہاں سے لائیں گے دوست؟ یہ کیوں ہوا پتا ہے؟ اللہ رحم کا معاملہ کرے. ہم نے تعلیم کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، ایک دنیاوی تعلیم، ایک دینی تعلیم. یہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ غلط بات ہے کہ دنیاوی تعلیم الگ ہے اور دینی تعلیم الگ ہے. دین ہی کی تعلیم میں آپ کو دنیا ملے گی، دنیا کی تعلیم میں دین نہیں ملے گا. اور آج جتنے پڑھنے لکھنے والے، معذرت کے ساتھ آپ جا کے جائزہ لے کے آنا، میں چھوٹا سا سوشل ایکٹیویٹیز بھی ہونا تو تمام تر چیزوں کا احاطہ کرتے رہتے ہیں ہم اس کا. جتنے بھی کالجز ہیں، جتنے بھی اسکولز ہیں، وہاں کے پڑھنے لکھنے والے بچے بدتمیز، ماں باپ کو آنکھ دکھانے والے، ماں باپ سے پہلے بیٹھنے اٹھنے والے، ماں باپ جو ہے نا بڑی بڑی آوازوں میں بات کرنے والے. تعلیم کس چیز کا نام تھا؟ یہ اگر اسلامی تعلیم ہوتی الحمدللہ
تو پھر وہ بات بھی آ جاتی کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت بھی ہو جاتی، اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے مقام کے اوپر جو کارنامے انجام دیے ہیں تاریخ شاہد ہے۔ وقت نہیں ہے میرے پاس اس طرف جانے کا نا۔ یہ کب پیدا ہوگا ہمارے اندر، یہ نوجوان نسل کے اندر؟ کب ان کے اندر ذہن کے اندر ہم بٹھائیں گے کہ بیٹا دیکھو اسلام پر یہاں آ رہی ہے، اٹھو اب سر بلند کرو، جان تو ایک دن جانی ہے، کر ڈال جو دل میں ٹھانی ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ہم اٹھتے ہی نہیں، ہم بولتے ہی نہیں، ساری چیزیں گڑبڑ میں آ گئی۔ آج شدید ضرورت ہے آپ لوگوں کی، آئیے اسلام کی طرف، آئیے اسلام کی طرف، آئیے اسلامی تعلیمات کی طرف۔ ایک اللہ نے بہترین چھت، ایسے تو 100 گھر ہوں گے، 200 گھر پتہ نہیں کتنے یہاں پر مجھے نہیں معلوم، لیکن ان پورے چھتوں کے اندر یہ چھت سب سے زیادہ جو ہے نا عظیم ہے، یہ مقام سب سے زیادہ عظیم ہے۔ کیوں؟ یہاں نماز بھی ہوتی ہے، یہاں توحید کی بات بھی ہوتی ہے، یہاں قرآن بھی رکھی ہوئی ہے، یا احادیث بھی رکھی ہوئی ہے، یہاں پر آپ کو صحیح تربیت کا نظام بھی کیا جاتا ہے۔ تو تمام تر چیزوں کو چھوڑ کر اس چھت کے نیچے بیٹھ کر ہم ایک دوسرے کی اصلاح میں لگ جائیں انشاءاللہ، تاکہ پتہ چلے کہ جو ہے نا ماجرا کیا ہے انشاءاللہ العزیز۔ وہ امید کرتا ہوں یہ چند جو ہے نا الفاظ تھے جو آپ کے سامنے میں رکھنے کی ضرورت اور کوشش کیا ہوں۔ وقت کم ہے، انفرادی عبادت بھی ہم کو کچھ کرنی ہے، دعائیں وغیرہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ نا۔ سننا سنانا تو پوری زندگی ہے۔ ایک آخری بات بول کے اگر اجازت دیے، آصف بھائی کہاں ہیں؟ 2-4 منٹ، زیادہ نہیں، کیونکہ بہت اہمیت والی بات ہے یہ۔ آخری میں بولتا ہوں، بولا تھا پھر نہیں بولا تو اچھی بات نہیں۔ سورہ اعلیٰ ہے نا، سورہ اعلیٰ، ٹھیک۔ اب بہت سارے، میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ کس کو یاد ہے کس کو یاد ہے، نہیں میں امتحان لینے نہیں بیٹھا بھائی، میں اتنا پوچھ رہا ہوں سورہ اعلیٰ حافظ صاحب سے تصدیق کرا لیا میں، اب ان آیتوں کے بھی حافظ صاحب سے تصدیق کرا لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سورہ اعلیٰ 87 نمبر کا سورہ ہے قرآن مجید کا، جس کو جو ہے جمعے کی نماز کی پہلی رکعت میں پڑھا جاتا ہے، سورہ غاشیہ بعد کی نماز میں بعد کی آیت جو ہے رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ عیدین میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھا جاتا ہے، پھر بعد کی رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھا جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کبھی اس بارے میں آپ نے تصدیق کی یا تحقیق کی کہ معلومات لی کہ بھائی یہ آیتوں کا کیوں انتخاب ہے آخر کیے کبھی؟ نہیں۔ آمین جنت، اتنا ہی نا، اس میں جنت سمجھ رہے ہیں نا ہم لوگ؟ نہیں غلط، کیا بولتے ہیں آپ صاحب؟ اس میں جنت سمجھ رہے ہیں ہم لوگ؟ نہیں، غلط بات، بالکل غلط ہے۔ آؤ صرف 5 آیتوں کا تذکرہ کرتا ہوں میں۔ کتنی؟ ہلو، یہیں سے نا آپ لوگ؟ کہیں چلے گئے باہر؟ کھانے ہونے کی خوشبو آ رہی کیا بھائی یہاں تک؟ نکو نہیں آنے دو یہاں تک اللہ کے واسطے، پھر وہ بھی قربانی چلے جائیں گے، نہیں تو نہیں، منہ میں پانی آ جائیں گا، خالی بھی لے کے روزہ خراب ہو جائیں گا کسی ہے نہیں۔ تو کتنے آیتوں کا تذکرہ کرتا ہوں میں؟ 5، 9، 10، 11، 12 اور 13۔ ادب سے بات کرنا، 13 بول رہے ہیں آپ۔ خیر، تو مختصر بات کیا ہے، آیت نمبر 9 میں کیا بولا گیا؟ کسی کو معلوم ہے؟ حافظ صاحب کیسا ہوں گا ایسا؟ یہی تو ہمارا تعلق ہے نا، یہی بتانا چاہ رہا ہوں جو غفلت ہے ہماری، ہم اٹھا کے مسجد کے امام صاحب کو دے دیے تمہاری ذمہ داری ہے قرآن پڑھنا، بھائی ہمارا تو نہیں، ہم پیچھے ٹک رہے خالی ہوں بول کے گھر کو چلے آتے، تم کیا پڑھ لے رہے ہیں کیا گی، یہ بنا لیا۔ نہیں غلط، یہ عیسائی مذہب نہیں ہوتا بھائی، یہ اسلام ہے، سیکھنے اور سکھانے کا مذہب ہے یہ۔ کیا بولے اللہ تعالیٰ معلوم آیت نمبر 9 کے اندر؟ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ۔ صحیح ہے آپ صاحب، الحمدللہ، جزاک اللہ خیرا۔ میں تصدیق کرا لیتا رہتا ہوں، ذرا اچھا رہتا میرے لیے نا، کیونکہ بولنے والا آدمی جذبے میں رہتا، ذرا نہیں آگے پیچھے کہیں بھی نکل سکتا ہے۔ تو خیر مختصر کہ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کیا بولے معلوم آپ کو؟ اے محمد صلی اللہ، یہ لے کے جاؤ بھائی، یہ امپورٹنٹ بات ہے، یہ وہ جو باتیں تھے نا اس میں یہ اگر ایڈ کر لیں گے آپ تو زندگی ماشاءاللہ ایک مجاہدانہ اور طاقتور بن جائے گی انشاءاللہ، اور قرآن کے مزاج کے تحت آ جائیں گے ہم، قرآن کے مزاج کے تحت زندگی نہیں سے بھٹکے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ آؤ پہلی آیت میں کیا بولا گیا؟ فذکر ان نفعت الذکر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے، گرچہ کہ نصیحت کچھ فائدہ دے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، وہ نصیحت قبول کریں گے۔ کیا بولتے ہیں آپ صاحب؟ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ،
جو اللہ کے ناپکار بندے ہیں، نوٹ کر کے لے جاؤ بھائی ان باتوں کو، جو اللہ کے ناپکار بندے ہیں، گنہگار بندے ہیں، اللہ کی نظر میں ناکارہ بندے ہیں، وہ نصیحت کو قبول نہیں کریں گے۔ پڑھو قرآن صاحب، آپ کون سا ترجمہ پڑھتے ہو؟ ترجمہ پڑھو۔ کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں ہے ترجمہ میں تبدیلی کرنے کی۔ تفسیر میں کچھ لا لیتے ہوں گے، واقعات الگ شکل ہے، لیکن ترجمے میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا انشاءاللہ العزیز۔ نمبر 1 کیا بولا گیا بھائی؟ وَيَتَجَنَّبُهَا ہاں کیا بولوں صاحب۔ اس کے بعد چوتھی نمبر کی آیت میں خطرناک بولے، اللہ فرماتے ہیں جو نصیحت قبول نہیں کرتے نا، ان کو جو ہے اونچائی کے مقام پہ لے آگے جہنم میں ڈال دیں گے۔ کس کو بھائی؟ ارے بولو جی، اس میں بے نمازی کا تذکرہ ہے کیا؟ شرابی کا تذکرہ ہے کیا؟ زانی کا تذکرہ ہے کیا؟ روزہ نہیں رکھنے والوں کا تذکرہ ہے؟ حج نہیں کرنے والوں کا تذکرہ ہے؟ کس کا تذکرہ ہے صاحب؟ جو نصیحت قبول نہیں کرتے۔ آج قوم یہاں تک دھس کے چلی گئی اور جہنم میں جانا پسند کر رہی ہے قوم، لیکن نصیحت قبول کرنا پسند نہیں کر رہی ہے۔ اس کے بعد جو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا نا، انہیں کیا بولیں گا معلوم؟ اپنی زبان سے اللہ اکبر، ڈر ہوتا ہے یہ۔ قرآن کو ڈر کے پڑھو شیخ، محبت سے پڑھو، اس کی تعلیم لینے کے لیے پڑھو، رٹنے کے لیے مت پڑھو اللہ کے واسطے۔ اس کے بعد جس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اللہ فرماتا ہے آپ نصیحت کرتے رہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گرچہ کہ نصیحت کچھ فائدہ دے۔ دوسرا یہ ہے اللہ کے جو محبت کرنے والے بندے ہیں نصیحت قبول کریں گے، جو اللہ جن کو ناپکار گنہگار ٹھہرا ہے وہ نصیحت قبول نہیں کریں گے، اور جو نصیحت جو قبول نہیں کریں گے ان کو بلندی پہ کبرا الذی یصلی النار الکبرا۔ جو لوگ عربی میں ہے نا، یا پھر سعودی عرب وغیرہ یا عربی ممالک کو جاتے ہیں تو کیا بولتے؟ پل آتا ہے دیکھو آپ، ایسا ہے کبری بولتے ہیں اس کو، یہ کبری سے وہ کبری تک چلے آپ کو راستہ مل جاتا بولتے۔ تو کبرا اونچائی کے مقام کو بولا گیا ہے۔ جو نصیحت قبول نہیں کرے گا اس کو اونچائی پہ لے جا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ کیا بولے گا اس کے بعد؟ ثم لا يموت فيها ولا يحيى۔ ڈر ہوتا جی بھائی، بہت ڈر ہوتا۔ کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ جب جہنم میں ڈال دیا جائیں گا تو چیخیں گا، چلائیں گا اور بولیں گا یا اللہ کون سی جگہ ڈال دیا میرے مالک؟ نہیں یار جی سک رہا ہوں نا، میں مر سک رہا ہوں یہاں پہ۔ کون ہے؟ کون لوگ ہوں گے وہ؟ بولو جی جی، نصیحت قبول نہیں کرنے والے۔ اب میری آپ کی ذمہ داری ہے نصیحت قبول کرنا یا نہیں کرنا۔ نہیں کریں گے تو اللہ نے اشارہ دے دیا میں یہ معاملہ تمہارے ساتھ کرنے والا ہوں۔ کہ اللہ کی بات جھوٹ ہو سکتی؟ نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے سب سے پہلے کہنے والے کو پھر سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ آج جن جن بھائیوں نے، جن بہنوں نے، جن بیٹیوں نے، جن ماؤں نے روزوں کو رکھا ہے، اللہ جن بزرگوں نے روزوں کو رکھا ہے، آج کے روزے کو ہمارے قبول فرما میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ جو کچھ بھی ہم نے ذکر کیا ہے ان روزوں کے اندر، جو کچھ بھی ہم نے تلاوت کی ہے، جو کچھ بھی ہم نے عبادتیں کی ہیں، اللہ اس جمعے کی برکت سے بھی ہمارے جو ہے نا اس روزے کو قبول فرما میرے پاک پروردگار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔